خود غرضی وفا کی راہ چل. آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل. مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا دھوپ میں. مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا دھوپ میں. میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں. السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو ہیپی فادرس ڈے. آج دنیا بھر میں والد کا دن منایا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بازا یہاں پہ کیا کر رہی، کیونکہ عموماً میں کرتی ہوں مدرس ڈے کا پروگرام. تو بات یہ ہے کہ جیسے ماں کے بغیر کوئی دن نہیں ہوتا، تو باپ کے بغیر زندگی کیسے گزر سکتی ہے، جو کہ ایک بہت گھنی چھاؤں ہے، جو خود تو دھوپ میں جلتا ہے اور اپنی پوری فیملی کے لیے ایک بہت سایہ دار جو ہے چھاؤں مہیا کرتا ہے، سہولتیں مہیا کرتا ہے، اور باہر کی مشکلات سہ کر اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ آرام دیا جائے، بہت محنت کرتا ہے. تو آج اس پروگرام میں ہم ایک بہت محنتی باپ کو ہم لائے ہیں، اور جو کہ آف کورس محنتی بھی ہیں، اور محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کامیاب ترین انسان بھی ہیں. اور جب وہ جاب کر رہے تھے تو HHC میں انہوں نے امپلائی آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی لیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ان کی اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اگر میں ان کے بارے میں بتانا شروع کروں تو شاید پروگرام ختم ہو جائے. میں ان کو آج سے 10 سال پہلے ملی. ڈیفینیٹلی وہ بہت سیلف میڈ ہیں. مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر کہ جس طریقے سے انہوں نے 10 سال پہلے اپنی ایک نئے کام کا، کیونکہ آف کورس وہ پہلے جاب کر رہے تھے اور بڑی اچھی جاب کر رہے تھے، بڑے اچھے عہدے پہ تھے، لیکن ان کا ایک شوق تھا، اور اس شوق کو جب انہوں نے آگے بڑھانے کا سوچا، ایک پروفیشن بنانے کا سوچا، تو انہوں نے بہت محنت کی. میں خود ان کی محنت کی گواہ ہوں کہ جس طریقے سے وہ سارے کام خود کر رہے ہوتے تھے، کائنڈ آف آل راؤنڈر. تو میں بڑی امپریس ہوئی، اور ماشاءاللہ آج 10 سال بعد وہ اپنے اس شوق کو، اپنے اس کام کو اتنا بڑھا کر آگے لے آئے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کام اس وقت وہ، اور اب میں زیادہ سسپینس نہیں رکھ پاؤں گی، اور ان کا چینل کر رہا ہے، وہ ایک چینل کے CEO ہیں، اور وہ کمیونٹی چینل ابھی تک میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. بہت سارے چینلز ہیں، بہت سارے پاکستانی چینلز بھی ہیں، امریکن بھی ہیں، لیکن نیو یارک میں اور اسپیشلی امریکہ میں اور اب پاکستان میں بھی جس طریقے سے ان کے پروگرامز دیکھے جاتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک ملتی ہے، کیونکہ میں بھی ان کے ساتھ کام کرتی ہوں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کریں، کیونکہ اب میں وہی بات ہے کہ راز نہیں رکھ پا رہی. تو اس چینل کو نیو یارک سے انہوں نے شروع کیا اور پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے، کیونکہ میری اپنے ریلیٹیوز جو کہ پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی ہیں، تو جب میرا پروگرام بھی آ رہا ہوتا ہے تو وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس قدر محنتی شخص کا میں اب تعارف فوری کروانا چاہوں گی، سسپینس میں نہیں رکھنا چاہوں گی. جی ہاں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کاوش ٹی وی کے CEO ارشد اوان صاحب. جی السلام علیکم ارشد صاحب. جی وعلیکم السلام. آج کیسا لگ رہا ہے آپ کو گیسٹ کی سیٹ پہ بیٹھنا؟ عجیب سا لگ رہا ہے تھوڑا سا. آج ہم نے آپ کو پکڑ لیا کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ آج کے اس پروگرام کے لیے، کیونکہ میں آپ کی فیملی کو بھی جانتی ہوں، اور آپ ایک بہترین شوہر کے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی بہترین باپ بھی ہیں. تو میری نظر میں جب ہم یہ پروگرام کی بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ آپ بھی آج اس پروگرام کے لیے آئے ہیں. ناظرین میں ایک چیز بتاتے چلو، ان کو آج خود معلوم نہیں تھا کہ میں گیسٹ کن کو لے رہی ہوں. ان سے میں نے کہا کہ میرے پاس گیسٹ ہیں، آپ تیاری کیجئے، میں آ رہی ہوں. تو کیونکہ میری نظر میں یہ بہت اچھے باپ ہیں، میری نظر میں نہیں، آف کورس ان کی اپنی نظر میں بھی ہوں گے. جو لوگ ان کو پرسنلی جانتے ہیں، یہ بہت 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 اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے باپ بھی ہیں، بہت اچھے شوہر بھی ہیں. تو جی ارشد صاحب، اب ہم میرے ساتھ میں تعارف کرواتی چلو، ارم شیرین میری دوست بھی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور کاوش ٹی وی کی یہ ہوسٹ یہ بھی ہیں. تو ہم دونوں نے آج یہی پلان کیا تھا کہ آج ارشد صاحب کو ہم ایک سرپرائز دیں گے، اور آج ان کو ہم اس سیٹ پہ بٹھائیں گے جس پہ یہ سب کو بٹھا کے تو جرا کرتے ہیں. آج ہماری عدالت میں موجود ہیں ارشد اوان صاحب. جی سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو محترمہ بازار ہوئی، ارم شیرین، جو کہ ہمیشہ میری بہت بڑی سپورٹ ہیں آپ، اور ناظرین السلام علیکم، اور آپ سب دیکھنے والوں کو ہیپی فادرس ڈے. اور آج کا یہ دن بہت مبارک دن ہے. آپ
کا سوال کہ کیسا لگ رہا ہے کہ یہاں کٹہرے میں کھڑے ہو آج مجھے کٹہرے میں لا کھڑا کیا انہوں نے. حالانکہ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بیہائنڈ دا سین رہوں اور لوگوں کو سامنے لاؤں جو کہ جن لوگوں نے زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بھی بہت سی کامیابیاں ہیں. چیدہ کا ذکر بازا روئی صاحبہ نے کیا ہے, اور آپ ایک گواہ بھی ہیں آپ دونوں. بالکل. بہت السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے ہیپی فادرس ڈے, کیونکہ آج کا دن فادر ڈے کا دن ہے, اور آپ جان چکے ہیں, بازا نے آپ کو بتایا کہ ارشد اوان صاحب ادھر کٹہرے میں کھڑے ہیں. آج ہمارے سوالوں کا جواب یہ دیں گے اور ہم ان سے سوال کریں گے. جیسے کہ آج فادر ڈے ہے ارشد صاحب, آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی اس کامیابی کے پیچھے موسٹلی مشہور ہے کہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن سب سے پہلے جب ایک انسان کسی کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے اور کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے, ایسا وہ شخص ایک باپ ہوتا ہے. سبھی جانتے ہیں, چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے, باپ ایک اہم حیثیت رکھتا ہے ہر ایک کی زندگی میں. تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے, ہمارے ناظرین سے کچھ شیئر کریں گے کہ اپنے فادر کے حوالے سے کہ وہ کون تھے اور انہوں نے آپ کو سب سے پہلے کیا سکھایا, کیا آپ کو انہوں نے ایڈوائسز دی ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے, کچھ شیئر کریں گے آپ؟ جی یقیناً, بہت شکریہ آج موقع دیا ناظرین کو کچھ اپنے بارے میں, اپنے والدین کے بارے میں بتا سکوں. اور جو آپ نے کہا کہ ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بھی ہے. ہاں جی, سب سے پہلے ماں. جی بے شک ماں, اور پھر اس کے بعد وائف آپ کی. جی. اور اچھا, تو باپ کے بارے میں یہ کہ میرے ابا جان شروع سے ہی مجھے ایون اسکول سے لے لو تو کوشش کرتے تھے کہ مجھے اپنی انگلی سے پکڑ کے ساتھ رکھتے تھے, کہیں بھی جاتے ساتھ رکھتے. اسکول کے, ہائی اسکول کے وقت, ایون اس کے بعد بھی. تو وجہ اس کی یہ تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ماحول باہر کا اچھا نہیں ہے, تو ہمیشہ مجھ پہ نظر رکھتے, مجھے سکھاتے, بڑوں کے ساتھ بٹھاتے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ بڑوں سے انسان سیکھتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ حال تھا. ایک دفعہ ان کے ایک دوست نے دیکھا, جب ایک کسی ویڈنگ میں تھے ہم لوگ, تو میں بیٹھا ہوں, چپ چاپ بیٹھا ہوں, سب کو سن رہا ہوں, کوئی بات نہیں کر رہا. تو وہ ایک دو باتیں انہوں نے مجھ سے کی, اور پھر کہنے لگے کہ میرے ابو سے کہ ایسا کریں آپ اس کے ہم عمر لڑکوں میں, لوگوں میں اس کو چھوڑیں, یہ تو بہت شائی ہے, بات ہی نہیں کرتا اس سے. تو اور یہ ہوا. پھر اس کے بعد میں کچھ ہائی اسکول کیا, کچھ ٹریننگز پہ گیا, اور پھر آہستہ آہستہ میں بات چیت کرنا سیکھتا رہا, بولتا رہا. اور ہوتا یہ کہ کوئی بات کرتا, کہیں کوئی کلاس بھی ہے تو میں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہوں, لیکن آہستہ آہستہ ہاں, تو اوبیڈینٹ اور کم گو, زیادہ میں سنتا تھا, لرن کرتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ میں جب اردو ہائی اسکول کی اردو کی کلاس مجھے سب سے زیادہ مزہ دیتی رہی, کہ شروع سے یہ جو میں غالب ہیں, اقبال ہیں, ان شاعروں کو, ان کی حالات زندگی, ان کی بڑی انٹرسٹنگ باتیں, ان کے اشعار, ان کی نوک جھونک, اور وہ تو اتنا مجھے مزہ دیتی تھی کہ اچھا اردو, میتھ میں میرے نمبر اچھے آتے, لیکن اردو میں بہت اچھے آتے, کسی کے اتنے نمبر نہ آتے. تو فیورٹ سبجیکٹ تھا. جی اس طرح سے. تو اور والد صاحب کا میں یہ کہوں گا کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ایک پیغمبر کا رتبہ رکھتا ہے, اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی جو دل سے ایک باپ اپنے بچوں کے لیے. جی. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایک انٹرویو کے لیے گیا, اور پہلا انٹرویو میرا زندگی کا, تو بہت سے اور بھی تجربہ کار لوگ 10-15 آئے ہوئے تھے پہلے سے. تو اور وہ پوزیشن, میں نے کہا میرا کام نہیں ہونا. اب میری ایج بھی 18 سے تھوڑی سی کم تھی, وہ تو خیر. تو میں گیا, تو انٹرویو ہوا, اینڈ پہ رزلٹ جو بتایا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایک بندہ سلیکٹ کرنا ہے, اور وہ انہوں نے میرا نام دیا. میں حیران. تو میں دوڑتا ہوا, ابو نیچے ایک اور فلور پہ ویٹ کر رہے تھے, میرا ساتھ گئے تھے کہ میں ساتھ رہوں گا. تو میں ان سے جا کے بتایا, اتنے خوش ہوئے, اور پھر مجھے بتانے لگے رستے میں واپسی پہ کہ میں اس وقت سے دعا کر رہا تھا. دیکھ لیجیے. جی.
جی ماشاءاللہ. تو تو یہ آپ کے باپ کی دعائیں آپ کو یہاں تک لے آئیں. جی بس آپ تو اسی طرح زندگی میں مختلف جگہوں پہ یہ نہیں ہے, کہیں کہیں مشکل بھی آئی. ایک دفعہ ایک جگہ میں جا اتنا تنگ تھا, میں نے کہا ابو کو کال کی اسلام آباد سے کہ ابو بہت بری حالت ہے, یہاں لوگ پریشان کر رہے ہیں مجھے, باس بھی نہیں خوش ہے, بہت سے مسئلے ہیں, لیکن میں نے اور جگہوں پہ اپلائی کیا ہوا ہے, تو مجھے آپ دعا کریں میں کہیں اور میرا بندوبست ہو جائے. اور اگلی صبح مجھے کال آئی ایک اور جگہ سے, دیکھ لیں تو دعا میں اثر. جی 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 جہاں ماں کی دعا میں اثر ہوتا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ماں, آف کورس باپ کی دعا میں بھی اثر ہے, جیسے کہ ارشد صاحب نے فرمایا کہ باپ ایک پیغمبر کا درجہ رکھتے ہیں. اور میں ایک چیز ان کے تعارف میں بتانا بھول گئی کہ یہ جو آپ کو بڑے چھوٹے سے پپو سے پیارے سے ینگ سے لگتے ہیں نا, ماشاءاللہ سے 3 بچوں کے باپ بھی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آج بہت سارے دل دھڑکے ہوں کیونکہ ارشد صاحب کی پرسنالٹی اتنی پیاری ہے کہ ان سے ویسے ہی پیار ہو جاتا ہے, چاہے بھائی کے روپ میں ہو, دوست کے روپ میں ہو. اور ڈیفینیٹلی ان کے بچے جو کہ ان کو ان کی اولاد ہونے کا میں سمجھتی ہوں شرف حاصل ہے ان کے بچوں کے, کہ ایسا پیغمبر جیسا, کیونکہ ان کے والد صاحب تو پیغمبر تھے, یہ بھی تو کسی کے پیغمبر ہے نا. تو اچھا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں اور جو آپ نے اپنے والد صاحب سے سیکھا اور ان کو اپنے بچوں پہ کیسے اپلائی کرتے ہیں, کہ جیسے آج کل جب آف کورس کہ جب ہماری ایج تھی, ہم بھی ینگسٹر تھے یا ٹین ایجر سے, تو ہمیں جب پیرنٹس روکتے تھے اسپیشلی باپ کہ بیٹا جلدی گھر آ جانا, یا فرینڈس کی طرف نہیں جانا, یا فون زیادہ نہیں لمبا رکھنا, اس وقت تو یہی چیزیں ہوتی تھیں نا ہمارے کہ جی لمبی بات نہیں کرنی, کس کا فون ہے کیا ہے. تو اس وقت وہ ہمیں روکتے تھے, واچ کرتے تھے. کسی کے گھر جا کے یہ ہوتا تھا کہ میں نے اکثر دیکھا ہوگا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہوتے تھے وہ ان کو کچھ چیز کھانے پینے کو دیے تو سب سے پہلے ماں باپ کو دیکھتے تھے, تو وہ پھر کہتے تھے اچھا بیٹا کھا لو. اور کبھی ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ آپ کسی گھر مہمان جاتے تھے تو وہ آپ کو پیسے بھی دیتے تھے بچوں کے, کہ بچے آئے تو کچھ, تو ہم نہیں پکڑتے تھے, صرف ماں کو یا باپ کو دیکھتے تھے اور وہ اشارہ کرتے تھے کہ لے لو تو لیتے تھے ورنہ نہیں لیتے تھے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کی اس تربیت میں اور اب کی جو صورتحال چل رہی ہے, آپ کو کیا فرق لگا؟ اس وقت تو آپ ینگسٹر تھے, آج آپ کے بچے ماشاءاللہ ٹین ایجرز ہیں, دیکھیے تو کیا فرق محسوس ہوا؟ آپ نے بڑا اچھا سوال, اور میں ناظرین کو بھی جو کچھ میں یہاں بھی بہت اچھی شخصیات سے ملتا اور سیکھتا رہا ہوں, یہ کہ پاکستان میں جو تعلیم و تربیت کے سلسلے میں, جیسے آپ کے گھر میں والدین ہیں, ساتھ آپ کی پھپھو ہے, ماموں ہیں, خالہ ہے, یہ سب لوگ آپ کی تربیت کرتے ہیں, اور اسی طرح آپ کو آپ کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دیتے ہیں کہ آپ کہیں بھی ڈگمگاتے نہیں ہیں زندگی میں. تو لیکن یہاں ایسا ہے کہ یہاں گلزار کا ایک شعر تھا پچھلے دنوں, وہ یہ کووڈ-19 میں انہوں نے کہا کہ سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے, خام خواہ قاتل سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے. تو ایسا کہ بچوں کو اگر ہم چونکہ کافی ٹائم باہر رہتے ہیں, اسکولوں میں رہتے ہیں, پھر باہر یہاں اگر گھومنے پھرنے نکل جائیں تو یہ باہر کی ہوا قاتل ہے. بچوں کو جتنا آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, ان کے اسکول ہوم ورک دیکھتے ہیں, ان کو چیک کرتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ٹیچر سے رابطہ رکھتے ہیں, تو یہ چیزیں ہیں میں بھی کرتا رہا ہوں, اور یقیناً اچھے آپ والدین جو ہیں وہ سب کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے, یہاں ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہمیں پالا گیا ہمارے پیرنٹس نے, تو اس وقت حالات بھی اچھے تھے اور ہم لوگ بھی کافی زیادہ حد تک ہم اوبیڈینٹ تھے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی آپ کو اپنے بچے پالنے میں کچھ مشکلات کا سامنا, یا آپ اپنے والد صاحب کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے تو آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے جاننا ہے, وہ جو ایک سہولت تھی وہاں مجھے کہتے تھے چلو تو میں چل پڑتا تھا, بیٹھو اٹھو کھڑے ہو تو رائٹ اوے. لیکن یہاں جو ہے وہ اگر کہو کہ بیٹا ذرا بات سنو, 1 سیکنڈ دینا, میں ابھی گیم میں ہوں. اور بہت سی چیزیں, میں ابھی کسی کے ساتھ لائیو گیم میں ہوں, تو یو ہیو ٹو ویٹ کہ گیم ختم ہو آپ کی. کیونکہ یہ دور کا فرق پڑا ہے. اس وقت ہم بھی کھیلتے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ رات کو کھانا وانا کھا کے سارے بچے اکٹھے ہو کے محلے کے, تو
تو لڑکیاں بھی کھیلتی تھی, لڑکے بھی کھیلتے تھے, تو ایک آواز پہ جب ہمیں بھی آواز آتی تھی ہم کہتے اچھا باری لے کے آتے ہیں. مطلب میں اپنی بات کر رہی ہوں, اور ابھی ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں جی ہم تو بڑے جلدی جلدی سنتے تھے, لیکن یہ بات ہے ارشد صاحب کہ اس وقت ہم بھی کہتے تھے کہ جی میری باری آنے والی ہے. جی جی جی. تو مجھے اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیے, کیونکہ آپ کے بچوں سے میں مل چکی, ماشاءاللہ بہت اوبیڈینٹ ہے, نائس ہے, ہمبل ہے, آپ کی شخصیت کا اثر ان میں ہے, لیکن مجھے آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ کیا آپ کے جو والد صاحب کے ان کی شخصیت کا اثر آپ میں ہے یا آپ تھوڑا ڈفرینٹ ہے؟ جی جی, میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ہے. ایک چیز ہے, تھوڑا سا فرق ہے میرے اندر, باپ اور ماں دونوں کی کیا خصوصیات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں دونوں کی آمیزش ہے, کمبینیشن ہے, اچھا کمبینیشن ہے. ماں میری تھوڑی دھیمے لہجے کی, پیار سے بات کرنے والی, ابو بھی نارمل رہتے, کبھی کبھی کوئی سی بات پہ سٹریس کرتے تو وہ ایک دم سے بندہ جیسے وہیں بیٹھ جائے. نہیں مار تو خیر انہوں نے آلموسٹ نہ ہونے کے برابر مجھے درست کرنے میں, اگر کہیں کچھ کیا تو کیا. ارم آپ کو پڑی کبھی ابو سے مار؟ بیٹیوں کو یاد نہیں, لیکن ہاں ایک دفعہ پڑی تھی, اور وہ میری شاید غلطی تھی, یا پھر میں گھر میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے, میرا چھوٹا بھائی تھا وہ کرالنگ کرتا تھا, تو میں اس کو واچ نہیں کر سکی. امی کسی کام میں بزی تھیں, تو وہ کرالنگ کر کے نا, وہ ایکچولی ڈیڈی کے ساتھ بہت اٹیچ تھا, تو اس نے کیا کیا, کرالنگ کر کے سیڑھیاں اترنے کی کوشش کی. ہمارے نیچے نا ہماری فیکٹری تھی, اور اس کے فیکٹری کی وہ آپ نے سنا ہوگا الومینیم کی جو ہوتی ہیں, اسٹیل کی موسٹلی, وہ اس کو شیٹس بولتے ہیں, تو اس کا کام ابھی وہ نا ڈلیوری آئی تھی, اور وہ شیٹس پڑی ہوئی تھی نیچے. تو میرے جب ڈیڈی نیچے اترے تو اس نے ان کے پیچھے جانے کی کوشش کی, تو وہ ان کے اوپر آلموسٹ گر گیا تھا نا, تو ادھر وہاں پہ ایک لڑکا بیٹھا تھا, اس نے اس کو پکڑ لیا. ایٹ لیسٹ وہ اگر گرتا تو اس کو کٹ لگنا تھا یا کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس وقت وہ اوپر آئے تو تب مجھے مار پڑی. تب میں 6-7 سال کی تھی, تو مجھے بولا گیا جی آپ نے, اگر ماما آپ کی بزی تھیں تو آپ نے اس کا کیوں نہیں خیال رکھا نا, یہ میرے پیچھے آیا, تم نے ڈور کیوں نہیں بند کیا. مجھے خیال ہے کہ اس وقت مجھے ایک آدھ چانٹا پڑا تھا, اور پھر اس کے بعد میں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی. لیکن ہاں میں اپنی امی سے زیادہ اپنے ڈیڈی سے اٹیچ تھی. بیٹیاں ہوتی ہیں, اور جی, تو آئی اسٹل مس ہم. جی کورس آج ہم صبح میرا بھی بڑا دل اسی لیے پریشان تھا. مجھے کوئی اپنے ابا جان کا کوئی واقعہ؟ ہاں میں بتاتی ہوں. پہلی بات یہ کہ مجھے کبھی ہماری میں امی جو تھی نا کسر پوری کر لیتی تھی. امی سے مجھے بہت پڑی ہے. تو کون سے واقعات؟ لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو باز آ کہتی رہی. ہاں لیکن میں نہیں آئی نا. میں نہیں آئی, بلکہ میرے جو ابو تھے وہ مجھے, انہوں نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں. وہ صرف اتنا کہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, بس اتنا سا نا اونچی آواز میں, کیا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب تھا کہ بس ٹھیک ہے اب یہیں پہ رکنا ہے. تو ایک دفعہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں اس دن عمران کو بتا رہی تھی, اپنے ہسبینڈ کو, گھر میں نا ابو ان کا بزنس تھا, تو ان کو ایک دفعہ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. تو میری چھوٹی خالہ سے بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا جی بھائی جان کتنے چاہیے, انہوں نے کہا جتنے چاہیے. اچھا میں بیچ میں نا بڑی میں نے کہا ابو, اچھا اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا گلے ہوتے تھے, وہ جو منی بینک جن کو آپ کہتے ہیں, مٹی کے. اچھا مجھے پیسے جمع کرنے کا بڑا شوق تھا, تو میں نے کہا ابو آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ تو کہتے ہیں بیٹا آپ کے پاس کتنے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس 2 گلے ہیں. کہتے ہیں اچھا چلو لے کے آؤ دیکھتے ہیں کتنے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا میرے پاس بہت پیسے ہیں, آپ کیوں مانگ رہے ہیں ان سے؟ میں لائی, میں نے ایک گلا توڑا, اس میں سے نکلے 160. کہتے ہیں بس, مجھے آج تک یاد ہے. تو کہتے ہیں بس اتنے پیسے تھے آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں دوسرا بھی ہے. کہتے لے کے آؤ. میں نے لے کر اس میں نکلے 73. اچھا میں نے جناب وہ گنے 160 ایک گنے, 73 ایک گنے. اس میں مجھے گنتی اتنی اچھی نہیں آتی, تو میں کہتی تھی 70 3 73. اچھا وہ میں نے اپنے ابو کو لون دیا. اس کے بعد انہوں نے میرا ایک مذاق بنایا تھا, میں جب بھی میں نے کہا نا میں نے اپنے ابو سے پیسے لینے ہیں, ابو نے میرے پیسے دینے ہیں. اچھا جی کتنے دینے ہیں؟ 160 اور 70 3 73. تو وہ میں بڑی بھی ہو گئی, ان کے فوت ہونے تک جو وہ میرا ایک مجھے چھیڑتے رہے نا, ان کو یہ تھا کہ میں نے آپ کے کتنے پیسے دینے, اور میں ان کو کہتی رہی 160 اور 70 3 73. اب یہ ہے کہ وہ یاد آتے ہیں. اچھا میرے والد اس قسم کی گنتی تھی میرے والد صاحب کے ساتھ میر صاحب کا
बड़ा साथ रहा है। थोड़ा सा मीर साहब को सुनते हैं। नाजरीन, मीर नासिर साहब हमारे चैनल पे रिलीजियस और एक्सटर्नल अफेयर्स के डायरेक्टर हैं। आपको हम लाइन पे ले रहे हैं थोड़ा सा फादर डे पे। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त लाइव प्रोग्राम में आपसे जानना चाह रहे हैं जी कि मेरे वालिद साहब के बारे में मोहतरमा बादर हुई और इरम शीरी दोनों बात पूछ रही थी, तो आप भी उनके साथ उठे बैठे हैं और कुछ उनके बारे में और कुछ अपने बारे में बताइए। एज अ फादर, आज फादर डे है, हैप्पी फादर डे, और इस पे आप के क्या तासुरात हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस दिन पे इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम पेश करने पे, यानी कि फादर डे पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र के लिए, और जिनके वालिदैन या के वालिद इनमें से कोई एक भी इस दुनिया से इंतकाल कर चुका है, राहत पा चुका है, उनके लिए दुआए मकसद है। सबसे पहले जैसा कि मुझे कहा गया कि मैं अब अरशद और अपने बुजुर्गों के बारे में थोड़ा सा आपसे कुछ शेयर करूं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अरशद साहब के वालिद से मेरा बहुत करीबी ताल्लुक, इतना करीबी ताल्लुक था कि अरशद से ज्यादा उनका वक्त मेरे साथ गुजरता था। हम बैठते थे, गपशप लगाते थे, खाना खाना, चाय पीना, गुफ्तगू करना, तबसरे करना, फैमिली मैटर्स पे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। और खास तौर पे जब वो पाकिस्तान जाने लगे आखिरी टाइम पे, तो एयरपोर्ट पे हम जब उनको छोड़ने गए तो उन्होंने काफी सारी बातें, शायद उनको पता था कि उन्होंने वापस नहीं आना हमारे साथ की, लेकिन इस मौके पर मैं उन बातों को थोड़ा सा दोहराना नहीं चाहता क्योंकि तो कुछ पर्सनल थी वो। अब मैं सुन रहा था, अरशद से आप पूछ रहा था अपने बाबा के आपको कभी मार पड़ी लेकिन मैं यकीन से आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अरशद को कभी मार पड़ी। वो मैं समझ सकती हूँ, इनकी पर्सनालिटी से अंदाजा होता है। इसको मैं आपको बताता हूँ कि अरशद को यानी गुड्डी उड़ाने का बहुत शौक। अच्छा। हाँ, पतंगबाजी। हाँ, 2-3 दफा इसको सिर्फ डांटा गया था कि ये जो गुड्डियों के पीछे दौड़ना, वो काटा, इससे जरा एहतियात करे। इसके अलावा इसको बचपन में कभी भी घर से किसी ने नहीं मारा, इसको सभी बहुत प्यार करते थे। और इधर भी जब से मैंने देखा है कि बुजुर्ग इससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत इनके साथ शक्कर से पेश आते थे। बाकी अरशद साहब की तबीयत के बारे में तो आपको पता ही है, ये किसी को मौके नहीं देता नाराज है। सही। और मैं समझती हूँ कि इसमें भी इनके वालिद साहब की तरबियत का हाथ है। मिजाज आदमी, शायद आप मेरी सुनो आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। सही कह रहे हैं। गुस्सा भी होगा ना, लेकिन जाहिर नहीं करेगा। ये भी क्रेडिट मैं समझती हूँ उनको जाता है। मैं समझती हूँ इस चीज का क्रेडिट भी इनके वालिद साहब को जाता है कि उन्होंने इनकी इतनी अच्छी तरबियत की, क्योंकि माँ बाप का असर औलाद में जरूर आता है। जी जी, लेकिन ये है ना, मैं कुछ इसके बारे में पर्सनल, अरशद साहब के बारे में पर्सनल बता रहा ना, ये आदमी गुस्सा नहीं करता और दिल में बात नहीं रखता, बात आपसे कर देगा, लेकिन आपके साथ गुस्सा, नाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी, मैं अपने बारे में ये बताऊं कि मेरे वालिद साहब इंतहाई सादा, जैसे अरशद साहब के वालिद साहब इंतहाई सादा, कोई तालीम याफ्ता नहीं थे, मेरे वालिद भी तालीम याफ्ता नहीं थे। और बाद आप यकीन करें, जमींदार डिग्री कॉलेज गुजरात और उन्हें खुसूसन और पंजाब में एक मशहूर तालीमी दरसगाह है जमींदार डिग्री कॉलेज। तो जब मैं उधर पढ़ रहा था, मेरे वालिद साहब को ये नहीं पता था कि मेरा कॉलेज किधर है। अच्छा। हाँ जी, कभी उन्होंने, और सेम ऐसी तबीयत अरशद साहब के वालिद की थी कि हमें कभी भी किसी बात पे, मैं अक्सर कहा करता हूँ, अरशद साहब को भी पता है और सब दोस्तों को पता है, मैं यार सुनता हूँ
یا باپ مارتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا میرے باپ نے کبھی مجھے کسی بات پہ ڈانٹا ہو, مارا ہو, یا شاید میں نے موقع ہی نہیں دیا تھا. نہیں ایسی بات نہیں کہ آپ اتنے اچھے بچے رہے ہوں گے. بچے ہوتے ہیں, آپ یہ کہیں کہ وہ بہت اچھے تھے, موقع آپ نے بہت دیے ہوں گے میر صاحب, کیونکہ میں آپ کو کیونکہ میرا آپ سے ایک بڑا دوستانہ تعلق ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا وہ بڑے ہمبل تھے, ان میں قوت برداشت بہت تھی. آج کل کے میں دیکھتی ہوں کہ وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. میں اپنی بات کر رہی ہوں, مجھ میں اتنی قوت برداشت طرح نہیں ہے جیسے کہ میری ماں میں تھی, میرے باپ میں تھی, میری خالوں میں تھی, ماموں میں تھی. یہ ایک دور کا فرق بھی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب, جی آپ اپنی بات پوری کر لیں. جی پلیز. اچھا, باقی دوسرا والا میں جیسے کہ آپ کو کہہ رہا تھا اور آپ نے خود بھی تعلق کی بات کر دیا, تو میرا آپ سب سے تعلق ایک فیملی جیسا ہے. جی بالکل. آپ یہ تو کورونا کی وجہ سے آج کل تھوڑی سی وہ کیا ہوتے ہیں دوری پیدا ہو گئی ہے. نہیں بالکل نہیں ہوئی, ہمارے دل میں آپ ویسے ہی آپ سمجھتے تو سمجھتے رہیے. شام کو بیٹھتے تھے, آفس میں بیٹھتے تھے, چائے پیتے تھے, کھانا. ہاں جی, اور بھی بڑا کچھ ہوتا تھا, وہ ہم بتائیں گے, بھی آن لائن ہے. ماشاء اللہ ہماری دوستی, ہمارا پیار, ہمارا فیملی تعلق جو ہے وہ ہے, رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر میں, اور خاص طور پہ اس موقع میں ایک بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کو میرا بھتیجا یہاں پہ جس کو میں نے بچوں کی طرح شروع سے اس کی پرورش کی تھی, عامر میں, جی عامر صاحب, اس کی ناگہانی وفات پہ آپ لوگوں نے جس طرح میرے ساتھ تعاون کیا, میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں. آپ کے بیٹے کے تو ہمارے بھی تو بھائی تھے نا. اور ہاں جی, اور دوسرا خاص طور پہ اس موقع پہ میں اور ارشد کے ہمارے ایک مشترکہ دوست, ان کا میں یہاں پہ ذکر کرنا ہے فادر ڈے پہ بہت ضروری سمجھتا ہوں, سر برسات کا, جن کی ہم قبر پہ بھی گئے تھے میں اور ارشد. ہاں جی, وہ بہت ہی پیارا ہمارا دوست تھا, اس کی 2 بچیاں ہیں. میں ان کو بھی فادر ڈے پہ, اور جو بھی کورونا سے والدین جن کے وفات پا چکے ہیں, کسی کا والد, کسی کی والدہ, ان کو اس فادر ڈے کے موقع پر ان کو بھی ان سے بھی اظہار یکجہتی ہم کرتے ہیں. ان کی دکھ سکھ میں ہم اپنا آپ کو شریک کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں, ہم ان کے ساتھ ہیں اور پوری طریقے ان کے ساتھ ہیں, اور فادر ڈے پہ ہم ان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں. بہت مہربانی. جی باقی آخر میں میں آپ سب کا خصوصاً جو ہم اکٹھے ہمارا وقت گزرتا ہے, آپ سب کا الحمدللہ, بازاروی کا, علم کا, مشرا کا, عمران کا, شیخ فرحان صاحب کا, فاروق کا, الحمدللہ, سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی اور دراز عمر عطا کرے, اور جن کے والدین یا ان میں سے کوئی اس دنیا فانی میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت. آمین. بہت شکریہ. جیسے وہ کہتے ہیں نا, میاں صاحب نے کہا باپ سیراندے تاج محمد ماما ٹھنڈیا شام. واہ واہ, بے شک بے شک بے شک. شکریہ میر صاحب, آپ کی بڑے خوبصورت الفاظ. شکریہ, بہت شکریہ میر صاحب ہمارے پروگرام تشریف لانے کا. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین, آپ کی اجازت سے عاصم صاحب نے بڑا خوبصورت ایک میسج بھیجا ہے, تو وہ ذرا دیکھیں. السلام علیکم. بہت شکریہ ارشد ایوان صاحب اپنے پروگرام میں مجھے لینے کے لیے. پہلے میری طرف سے تمام فادرز کو ہیپی فادرز ڈے, اور تمام مدرز کو بھی ہیپی فادرز ڈے, ان کو فادر بنانے کے لیے. میرا آج کا میسج بیسیکلی ان فیملیز کے لیے ہے, ان والدین کے لیے ہے جو اپنے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کسی غیر مسلم ملک میں قیام پذیر ہیں, جیسے امریکہ میں یا انگلینڈ میں. تو بینگ اے پیرنٹ آپ کی ذمہ داری اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن آپ کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے. اس کو ایک اچھا اسلامی بامانی نام دینا, اس کا عقیقہ کرنا, اس کو دینی اور اسلامی اور دنیاوی تعلیم اس کے لیے یقینی بنانا, اس کو اچھے اخلاق سکھانا,
یہ سب آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ کی ذمہ داریاں بھی اسی حساب سے بڑھتی جاتی ہیں. جس طرح ان کی ویکسینیشن یہ آپ نے ضرور کرنی ہے بچوں کی, ان کے اینول فزیکل ایگزامز یہ ضرور کرائیے, بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے بہترین دوست بننے کی کوشش کریں. اتنے اچھے دوست بن جائیں اپنے بچوں کے کہ انہیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ کسی اور کی طرف نہ دیکھیں بلکہ آپ سے رجوع کریں, آپ سے مشورہ کریں. آپ اتنے اچھے ان کے دوست ہونے چاہیے اور ان کے ساتھ وقت گزاریں. کوشش کریں کہ جتنا ٹائم آپ ان کے ساتھ گزار سکتے ہیں اتنا وقت آپ ان کے ساتھ گزاریں اور ہلکے پھلکے انداز میں ان کو اپنے دین سے, مذہب سے اور کلچر سے, اپنی روایات سے ان کو آگاہ کرتے رہیں, احادیث وغیرہ ان کو بتاتے رہیں. اور سب سے ضروری یہ ہے کہ اسپیشلی جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے آپ کی زبان بولیں. اس بات میں فخر محسوس نہ کریں کہ جی بچے ہمارے صرف انگریزی بولتے ہیں, ایسا مت کریں. ضرور اس بات کو آپ یقینی بنائیں کہ بچے اچھی اردو بھی بولیں. انگلش تو بچے بول ہی لیں گے جب وہ اسکول جائیں گے اور اٹھیں گے بیٹھیں گے امریکن بچوں کے ساتھ, تو وہ انگلش تو وہ بول لیں گے, لیکن اردو اپنی زبان سکھانا ان کو بہت ضروری ہے. اسی طرح اپنا کلچر اور خود کو ایک بہترین رول ماڈل کی طرح ان کے سامنے پیش کریں, کیونکہ آپ کے بچے آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. آپ کے بچے آپ کی طرح بنتے ہیں. آپ گھر میں جس طرح بیہیو کرتے ہیں یقین کریں کہ بچے اسی طرح بڑے ہو کر بیہیو کریں گے. اس لیے بہتر ہے کہ ایک اچھا رول ماڈل بنے اور کوشش کریں کہ گھر میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو, میاں بیویوں میں آپس میں لڑائیاں نہ ہو, بد کلامی نہ ہو, سختی نہ ہو اور گالی گفتار سے پرہیز کریں. یہ ڈومیسٹک وائلنس والی جو چیزیں ہیں یہ بچے اڈاپٹ کریں گے. میرے پاس کلینک میں جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز آتے ہیں اکثر جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے گھر میں بھی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے تھے. ان کے والد بھی اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک پرفیکٹ جینٹل مین کی طرح اپنے بچوں کے سامنے بیہیو کریں تاکہ بچے آپ کے جب بڑے ہوں اور ذمہ داری سنبھالنے کے لائق ہوں تو وہ ایک بہت اچھے انسان اور بہت اچھے مسلمان بن سکیں. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ میں رہنے والوں کے لیے جو والدین جہاں بھی ہوں کوشش کریں کہ آپ کے بچے کو آپ امتحانوں میں, اپنے اسکول کے امتحانوں میں ایک ایک نمبر کے لیے فائٹ کرنا سکھائیں, کیونکہ اسپیشلی امریکہ میں جیت اسی کی ہے جس کے پاس اچھی تعلیم. یہ میرا میسج آپ سب کو. بہت شکریہ. آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل,